السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے ود پی جے میر۔ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات وہ شروع تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کی ڈیمانڈز بھی اب آ گئی ہیں۔ اب ڈیمانڈ وہ پارٹی کر رہی ہے جس کا کوئی سٹیک نہیں ہے۔ ڈیمانڈ تو کرنا چاہیے اس پارٹی کو جس کا ایک سٹیک ہے، اور اس سٹیک ہے مینڈیٹ۔ مینڈیٹ ملا ہوا ہے پی ایم ایل این کو، اور ان کا پورا رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی ڈیمانڈ کرے کسی کے ساتھ بھی، ان کا ایک اپر ہینڈ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ڈیمانڈز آئی ہیں، جو کہ ہم نے کل کے پروگرامز میں بھی اس پہ کافی بات کی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ سٹاپ ڈرون اٹیکس۔ حالانکہ جب میٹنگ ہوئی ہے پرسوں، اس میٹنگ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈرونز آئے، 4-5 ڈرونز آئے، لیکن وہ سرویلنس ڈرونز تھے، کوئی اٹیکنگ ڈرونز نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ انٹروڈیوس شریعہ کورٹس۔ پھر کہتے ہیں انٹروڈیوس اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن ان بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ پھر کہتے ہیں فری پاکستانی اینڈ فورن طالبانز کیپچرڈ ان جیلز۔ پھر کہتے ہیں ریسٹوریشن اینڈ ریمونریشن فار ڈیمیج ٹو پراپرٹی ڈیورنگ ڈرون اٹیکس۔ پھر کہتے ہیں ہینڈ اوور کنٹرول آف ٹرائبل ایریاز ٹو لوکل فورسز۔ پھر کہتے ہیں withdrawal آف آرمی فرام ٹرائبل ایریاز اینڈ کلوز ڈاؤن چیک پوسٹس۔ All criminal allegations held against the Taliban to be dropped, prisoners from both sides to be released, equal rights for all poor and rich۔ اب یہ اینڈ والا جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، اور جو پہلے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کمپنسیشن دے دیں جو کہ طالبان جو مارے گئے ہیں یا فیملیز مارے گئی ہیں، تو یہ جو انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اڑائی ہوئی ہے اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ اب یہ بڑے کنفلکٹنگ قسم کے آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیمانڈز آ رہے ہیں، یہ ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے؟ بٹ بفور دا اسٹارٹ آف دا پروگرام آئی وانٹ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ اینڈ آئی کین ایشور یو کہ یہ باتیں بڑی اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ان دا لائٹ آف واٹ از دیر آئی ڈونٹ تھنک anything will succeed in this. But what the panel says is another matter. And the panel میں introduce کرتا ہوں، میرے ساتھ یہاں سجاد میر، a renowned journalist, writer and an anchor، اور ان کے ساتھ ہیں شیخ روہیل اسکر، member of the National Assembly representing PMLN، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں اعجاز چودھری جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب، اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ایسی ہستی ہیں طاہر الاشرفی جو کہ چیئرمین ہے علماء کونسل پاکستان۔ ان سے ساروں سے بات چیت ہوگی، اور یہاں ان کا ویو پوائنٹ کیا ہے، کیونکہ ہر طبقے کا ایک اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے۔ اور میں شیخ صاحب سے پہلے پوچھوں گا، شیخ صاحب یہ جو ڈیمانڈز آئی ہیں، آپ ان ڈیمانڈز کو اب جب آپ کے سامنے یہ پریزنٹ کر دی گئی، اف یو ور ان دا کمیٹی اور لیٹس سے ایز این آرڈنری سٹیزن، آپ ان کو ڈائجسٹ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو میر صاحب، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا شروع میں دیکھیں نا تو صرف ایک ان کا معاملہ تھا جس کو بڑا زیادہ پروموٹ کرتے تھے، اس کو ایکسپوز کرتے تھے، وہ تھا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ امریکنز کی اس جو انویژن ہے جو افغانستان میں انویڈ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان گورنمنٹ، اور شاید اس میں کچھ سچ بھی ہوگا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس دو ہی راستے تھے، یا آپ جنگ کر لیتے ان کے ساتھ، نہ کرتے تو جنگ کرتے، اور اگر آپ ان کو ایک راستہ دیتے ہیں ان کے ساز و سامان کے لیے، تو وہ تو ایک انٹرنیشنل لا تھا، آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے۔ شروع میں تو صرف یہ تھا۔ اچھا، اس میں بھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو طالبان افغانستان میں اپنی جنگ لڑ رہے تھے اپنے اس خطے کے لیے، وہاں سے امریکنز کے جانے کی وہ جنگ لڑ رہے تھے، ان کا یہ مطالبہ تو سمجھ آتی تھی۔ اب یہ اتنی بڑی لسٹ جو ہے، جو آپ کے سامنے آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بات کی ہے، میں تو اس سے بالکل میری سمجھ سے بالا تھا، لیکن بہرحال جو کمیٹی ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ کس طرح ان کو کرتی ہے، ڈیلنگ کرتی ہے، یا کون کون سی ڈیمانڈز ہیں۔ ویسے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں، جن لوگوں نے ناحق لوگوں کے خون بہائے ہیں، اگر آپ اس طرح چھوڑتے چلے جائیں گے تو کل تو پھر کوئی بھی اٹھ کے آپ سے گن پوائنٹ آپ سے کہے گا یہ میرا حلقہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، آپ نکلیے یہاں سے اور میری مرضی کی جو چیزیں ہیں اس پہ آپ عمل کیجیے۔ تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں، مطلب ابھی آج بڑی پازیٹیو سی خبریں تھیں، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ میں تو ویسے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جو لوگ اس میں پیس ٹاکس میں شامل ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا اس میڈیا سے تھوڑا سا سائڈ لائن لینا چاہیے،
تاکہ جو بھی باتیں ہیں آپ جب فائنلی کو ورڈکٹ سامنے آئے تو پھر اس کے بعد بے شک آپ آئیے سج دھج کے آئیے, اپنے بیانات دیجیے اور شاباشی لیجیے جو بھی آپ نے کرنا ہے. اچھا میر صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی کہ میڈیا سے ہٹ کے, کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے اور انفیکٹ پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, لیکن اتنی اسٹریٹجک ٹاکس جبکہ وہ خود چھپ چھپ کے اپنی وینیو چینج کر رہے ہیں بیکاز دے وانٹ ٹو بی سیکیور, تو یو فیل کہ اتنی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ان معاملات میں یا نہیں؟ لیکن یہ ٹرانسپیرنسی یا اس کو سیکرٹ رکھنا, دونوں باتیں جو ہیں یہ ایک ڈبیٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح کے مذاکرات یا گفتگو جو ہے وہ ذرا بند دروازوں کے اندر ہی ہوا کرتی ہے. ویتنام کی مثال ہے, بہت سی مثالیں ہیں. خود کسنجر کا ہمارے دوست ادریس بختیار نے بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے کہ کسنجر کس طرح چین گئے تھے اور دنیا کو خبر نہیں تھی اور کس طرح چھپایا گیا تھا, اور جب بات ہو گئی تھی تب اس کا اعلان کیا گیا تھا. تو ان مذاکرات کے لیے اس طرح اوپن ہونا, بلکہ ہم نے تو اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, بھائیوں کو جو وہاں موجود ہیں مشورہ بھی دیا ہے کہ بھائی میڈیا پہ کم آؤ, کیونکہ اس سے کنفیوژن پھیلتی ہے. یہ بات بھی اگر میڈیا پہ آئیے نا تو یہ گیلری سے پلے کرنے والی بات ہے. جب مولانا عبدالعزیز نے یہ کہا تھا کہ ابھی شریعت پہ بات ہوگی یا آئین پہ بات ہوگی, تو یہ آپ کو نظر آیا کہ ادھر سے پیغام آتے رہے کہ نہیں مولانا یہ بات نہیں کریں, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور آپ مذاکرات کی ٹیمیں ہیں. اچھا وہ اگر پبلکلی بات نہ کرتے, اندر وہ یہ بات کرتے رہتے تو اور بات تھی, لیکن انہوں نے بھی گیلری سے پلے کیا ایک طرح کا. دیکھیں نا شریعت ورسز آئین, یہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت بحث لگتی ہے نا جی. آپ پوائنٹ سکور کر رہے ہیں کہ ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں, یہ آئین پر اٹکے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے. ایک عجیب لوگ ہیں, اور شریعت کی حالانکہ شریعت آئین میں موجود ہے, تو یہ عجیب و غریب بحث ہو جاتی ہے. آپ اندر خانے اگر ساری باتیں کریں گے, آپ کے خیال ہے سارے مطالبہ منوانا چاہتے ہیں وہ؟ یہ تو ابھی وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ باتیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ معاوضہ دیں جو نقصان ہوا ہے ہمارا, جو جانے گئی ہیں ان کا معاوضہ دیں. کل آپ معاوضہ مانگیں گے جن جن چیزوں کو طالبان نے مانا ہوا ہے کہ یہ بمباری ہم نے کی, یہ خود کش حملہ ہم نے کیا. تھوڑا سا چھوٹی سی گرا لگا دوں یہاں پہ. معاوضہ تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو مطلب مالک ہوں, آپ کا خطہ ہے وہ, آپ کے لوگ ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز, اور وہ لوگ جو وہاں پہ جن کے ساتھ یہ ہوا وہ کن کی وجوہات تھیں, وجوہات کیا تھیں, اس طرح وہ بات ٹھیک ہے. میں دوسری بات کہہ رہا ہوں, میں فرض کیا کہ اگر وہ معاوضہ مانگتے ہیں, کل آپ کہتے ہیں بھائی جو آپ نے خود کچھ حملے کیے تھے, ہماری انسٹالیشن تباہ کی تھی, ہمارے بندے مارے تھے, ہماری نقصان ہوا تھا, اسٹیٹ کا نقصان ہوا, اس کا معاوضہ کون دے گا؟ دیکھیں نا, کرمنل رہا کرو, اگر آپ کے پاس ان کے جو بندے انہوں نے پکڑ کے مار دیے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اہم نام ہیں, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, یہ بات تو جب جنگ کی حالت میں بھی آپ میز پر بیٹھتے ہیں تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, لیکن لازمی نہیں جو کہی جائیں جب, اور وہ جو اس پہ آپ اگری کریں وہ ایک ہوں. کبھی کبھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اچھی بات صرف یہی ہے کہ مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں, انجام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا, ہمیں کوئی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. آپ سے پوچھا جائے تو آپ بھی کچھ احتیاط کریں گے تو کہیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اگر کوئی ذرا کھل کے بات کرے گا وہ تو کہے گا یہ تو ناکام ہی ہونا ہے, یہ تو تمام حجت ہے وغیرہ وغیرہ یہ کہہ دے گا. لیکن ان پروسیس کا چلنا, اور اگر یہ صحیح سمت پہ چلتے ہیں تو امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ اس میں اور پہلو بھی ہیں, وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. فی الحال آپ کے سوال کا جواب میں اتنا ہی کافی. کیوں جی چودھری صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ڈونٹ یو فائنڈ کہ ایک تو یہ جو ڈیمانڈ اب انہوں نے, وہ تو کچھ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, لیکن دا کوشچن از جو کہ شیخ صاحب نے بات کی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں سالڈ بات کی ہے, اسٹیک ہولڈرز تو ہم ہیں, اسٹیٹ تو ہم ہیں, ہم نے تو آئی مین دا کوشچن از ہو آر دے, وہ کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کسی ایسی تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ہمیں کوئی تھریٹ ہے. یہ مجھے بتائیں وائی کیوں اس طرح کی ڈیمانڈ آ رہی ہے؟ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی 8-10 برس کی اس عذاب کے بعد میرا خیال ہے کہ جینوئنلی پہلی دفعہ یہ بات چیت ادھر بھی ٹاپ لیول سے شروع ہو رہی ہے, اور ادھر بھی جو نون ٹاپ لیول ہے, یعنی کچھ ان نون لوگ بھی ہیں ارد گرد جو اس سارے پروسیس کو ممکن ہے سیبوٹاج بھی کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اب رحیمیہ خان میں ہوا ہے. نہیں پورے ملک میں ہو رہا ہے, پشاور میں ہوا ہے, میں ہوا ہے, ٹاکس کے دوران آج بھی ہوا ہے پشاور میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ پاکستان میں غالباً پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. اچھا ٹاکس کی جتنی بھی ارد گرد کی تاریخ آپ دیکھیں تو وہ سٹاپ سٹارٹ جنگ بھی ہو جاتی ہے پھر, لیکن بالآخر جہاں پر مستقل حل آیا وہ پھر اس گفتگو کے نتیجے میں ہی آیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کے اندر بڑی قوت اور خیر ہے کہ یہ چیز اکراس دی بورڈ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر ہوگا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے. اچھا یہ جو ہمیں بہت ہی نامناسب مطالبات لگ رہے ہیں
میرا خیال ہے دس واز آل ایکسپیکٹڈ. اسی طرح کی باتیں وہ کر سکتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا, جس ایک پوائنٹ کو سب نے زیر بحث لایا میں اسی کو لوں گا کہ کچھ نقصانات جو ہوئے ہیں اس کی کمپنسیشن چاہیے. کمپنسیشن تو جس کا نقصان ہوا ہے اس کو چاہیے. نقصان ادھر بھی ہوا ہے اور نقصان ادھر بھی ہوا ہے. البتہ ریئیکشن ہوا ہے اور ایکشن. میں عرض کرتا ہوں, ریاست ہوتی ہے سب کی, ان کی بھی جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں اور ان کی بھی کہ جو قانون کی عملداری کو. یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں, ذرا تھوڑا سا آپ حوصلے سے رہیے. یعنی ہمارے ہاں ریسنٹ پاسٹ کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تاملوں کے ساتھ سری لنکا میں اور ایک IRA. کون سا کام ہے کہ جو دوسری طرف سے نہیں ہوا؟ سب کام ہوئے. وہاں پر بھی بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے امن کے بھی پہنچ سکے. یہاں پہ باتیں بھی مانتے رہے اور مکمل طور پہ ان کو کچل کے آپ کسی امن کے نتیجے. لیکن دونوں گاڑی ابھی بھی سلگ رہی ہے, سلگ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر تو گورنمنٹ کی پیس کمیٹی کو اور گورنمنٹ کی کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو خیر معقول نہیں ہوگی, تو یہ ایک قدم آگے مذاکرات نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے گئے ہیں وہاں پہ تو آپ یاد رکھیں آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور آپ وہ جو ایک ساتھ ساتھ بات چل رہی ہے نا کہ یہ دے آر کلنگ دی ٹائم اور اس کے بعد آپریشن ہی ہونا, پھر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں. مجھے توقع تھی کہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی, یہ پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے, ادھر سے پاکستان کے پاس بھی پوری فہرست ہونی چاہیے جو ان کے اوپر چارجز ہیں. ٹھیک, پھر درمیان میں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اور یہ نتیجہ نکالنا ہوگا. یہی آپ کی اصل میں ذمہ داری ہے کہ آپ یہ نتیجہ نکال سکیں کہ ٹاکس کے اندر معقولیت کس طرح آپ پیدا کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ تھا جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب نے کر کے تو انہوں نے بات کا آغاز ہی بالکل تباہ کر دیا تھا, لیکن ان کو سمجھانے والوں نے سمجھایا اور وہ دوبارہ ٹاکس کے اندر آ گئے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں سے ہمیں کوئی غلط ابھی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. البتہ اگر یہ ڈرون کے سائے رہیں گے, اگر تشکیک کے سائے رہیں گے, اگر ہم الف بے سے ہی چاہیں گے کہ نہیں یہ ساری باتیں غیر معقول ہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ پہلے ہی کام خراب کرتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ڈرونز تو کرتا ہے امریکنز, آپ روک سکتے ہیں ان کو؟ مطلب اگر ریئلٹی سچائی کو سامنا کریں اگر آپ, تو آپ کے پاس میں نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں پاکستان گورنمنٹ نے ہر فورم پہ یہ آواز بلند کی ہے, UNO میں بھی کی, اوباما کے ساتھ میٹنگز میں بھی کی, اور جتنے فورم اویلیبل تھے وہاں پہ بات کی. یہاں پہ ان لوگوں سے تو آپ پیس ٹاکس کر رہے ہیں جو آپ کے یہاں تباہیاں بربادی کر رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کی انسرجنسی ہوتی ہے آپ کے ہاں سے, آپ کی جو ہے اپنا ٹیریٹری, وہاں سے جا کے آپ ان کو مارتے ہیں, یہ جو بھی کرتے ہیں. تو آپ جب وہ کرتے ہیں تو وہ آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, غلط ہے, پاکستان کی سالمیت پہ, پاکستان کی انٹیگریٹی پہ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے, لیکن کیا آپ ان کو زبردستی روک تو نہیں سکتے؟ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شہری جو اس معاملے میں ناحق شہید ہوئے, آپ ان کا معاوضہ ادا کریں اور اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو بڑی عجیب سی بے بات ہے. میں تو ویسے تھوڑا سا میری آج خوش قسمتی ہے کہ اللہ طاہر اشرفی کو اور زیادہ بلند مقام دے, لیکن ایک رشتہ تو ہے اس کے ساتھ میرا, تو چھوٹے بھائیوں کی طرح میرے. تو میں ایک آدھ ویسے پوچھوں گا ضرور آج ان سے بھی, کیونکہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی دسترس ہے ان کی اپنا دین پہ اور قرآن اور حدیث پہ, تو یہ اس پہ کرتے بھی رہتے ہیں, بیان بھی فرماتے رہتے ہیں. اور دیکھیں نا, اب پہلا معاملہ جو تھا شریعت کا تھا, اور شریعت کسی کو کوئی اس میں دو رائے نہیں, کسی کو دو رائے نہیں ہے, کسی کو اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو شریعت کی بات کر رہے ہیں, مجھے صرف طاہر اشرف صاحب یہ بتا دیں کہ کون سی شریعت میں یہ ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو شہید کریں اور فساد پھیلائیں. وہ میں آج اس سے اپنے چھوٹے بھائی سے ذرا آج سیکھ کے جاؤں گا, سن کے جاؤں گا, تاکہ میں بھی جا کے ان لوگوں کو یہ بات کا جواب دوں کہ نہیں یار یہ اس شریعت کے اس کھانے میں فٹ ہوتا ہے یہ بات. تو یہ باتیں ذرا کیوں جی طاہر صاحب, یہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور کافی ڈیمانڈز جو آئی ہیں طالبانز کی. اب آپ نے ڈیمانڈز دیکھ لی ہیں, پڑھ لی ہیں, جو 15 ڈیمانڈز آ گئی. آپ
یہ کیوں، یہ اس طرح کی ڈیمانڈز کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ٹاس کو بالکل فیل کریں یا اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی جے صاحب، پہلے تو یہ 15 ڈیمانڈ انہوں نے دی نہیں ہے. یہ بس ہمارے دوست جس کا دل چاہتا ہے، باخبر ذرائع بڑے طاقتور ہے، وہ چلا دیتا ہے. میری کمیٹی سے بھی دونوں ارکان سے بات ہوئی ہے، مولانا سمیع الحق صاحب سے بھی ہوئی ہے، خود میں ان ٹچ تھا سارے 2 دن سے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. یہ ٹوٹل پروسیس ایک چلا ہے امن کے لیے. مولانا سمیع الحق صاحب نے آج صبح بتا بھی دیا کہ طالبان نے یہ بات کہی ہے کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے مذاکرات کریں گے. تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ وہ آئین کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. جہاں تک مولانا عبدالعزیز صاحب کی بات ہے تو انہوں نے ایک مجھے تحریر دی تھی جس میں انہوں نے سملی ڈیم میں یہ مجھے لکھ کر دیا تھا کہ پرامن شریعت کا نفاذ، اس کی جدوجہد کی جائے لال مسجد کے بعد. اب پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ ایک دم ان کو کیا ہوا ہے. شریعت کا نفاذ ہم سب کا مطالبہ ہے، شریعت کے نفاذ کے لیے ہم سب جدوجہد کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ یہاں انصاف جو ہے وہ 10-15 دن میں ملے؟ کیا میں نے یہ چاہتا کہ یہاں پر جو ہے میری بچیاں جو ہیں وہ محفوظ ہوں؟ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ 53,000 لوگوں کو، یا نہ بھی 53,000 ایک طرف رکھ دیں، آپ لوگوں کو قتل کریں اور کہیں ہم شریعت نافذ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے طالبان کی جنگ جو تھی وہ قطعاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اس طرف تھی ہی نہیں. یہ مولانا عبدالعزیز کا ایک اپنا مطالبہ تھا جس کو انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے قوم کے ساتھ بھی، اور میں سمجھتا ہوں دانستہ یا نہ دانستہ کہیں پہ امن کے ساتھ بھی ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو 2 رکنی کمیٹی گئی تھی جو واپس آئی ہے، شریعت کا مطالبہ ہے، لیکن یہ جو کچھ ہے اس طرح کچھ نہیں ہے. پروسیس چلے گا، گفتگو ہوگی اور بہت سارے معاملات ہیں. ہاں، جب یہاں امن آئے گا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، تو پھر اس کے بعد نظام کی بھی ہم بات کریں گے. ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی آخری جو ہے اس کی آخری سانسیں ہیں، اور آپ اس کے اوپر پسٹل رکھ دیں کہ بتا تو شریعت چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. پاکستان اس وقت اس حالت میں ہے. آج بھی خودکش حملہ پشاور میں ہوا ہے. رات دیکھیں آپ، ایک آستانے پہ لوگ مارے گئے ہیں. یہ ایک بڑی جنگ ہے، اور آپ رو رہے ہیں وزیرستان کو. آپ کنڑ اور نورستان میں بننے والے کیمپ جو ہیں ان کا آپ کو تصور ہی نہیں ہے، وہ اس ملک میں جو تباہی لا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کہاں مصلحتیں ہیں کہ ہم ان کے نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں. جو میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ ان سے سیکھا ہے. روحیل اصغر صاحب، میں تو بالکل حفظ قرآن کے بعد سے لے کر ہمیشہ میں نے انہی سے سیکھا ہے. اور کوئی کسی بھی فرقہ، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے کہیں ہم شریعت کو نافذ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، آج 4 کے 5 عورتیں یہ پشاور میں جنگ، میدان جنگ میں آپ عورت کو نہیں مار سکتے بھائی میرے. میدان جہاد میں جو شرعی جہاد ہوتا ہے، جس کو ایک امیر کی امارت ہوتی ہے، جو شریعت کے تابع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں آپ عورت کو قتل نہیں کر سکتے. چاہے جائے کہ آپ بازار میں یا گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اور بچوں کو قتل کر دیں. آپ وہ پولیو ورکرز جو خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ ان کو قتل کر کے کہیں آپ یہ جہاد کر رہے ہیں. آپ وہ آستانے پر بیٹھے ہوئے غریبوں کو قتل کر کے آپ کہیں نہیں. میرا خیال ہے کہ اب اس قوم کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہے اور ہمیں ایک بڑی جنگ لڑنی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے اس کا ٹیک لے لوں کہ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، دین یو کین کم آن آفٹر دا بریک. بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. اور یہ ایک ریولیوشن ہے کیونکہ ان کی دونوں سائڈوں سے بات چیت ہوئی ہے طاہر اشرفی صاحب کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 15 ڈیمانڈز آج آپ نے اخبار میں دیکھیں، پڑھیں، اور جو کہ آج ہم نے صبح کے پروگرام میں بھی کہا ہے، تو آبویسلی یہ وہ نہیں ہے، یہ غلط بیانی ہے. نیوز میں جو بھی چیز آئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو Q&A وتھ پی جے امیر. بات ہو رہی ہے یہ جو طالبان کے ساتھ جو بات چیت شروع ہوئی ہے، اوبیسلی بڑی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ جب آپ کے سامنے حقائق سامنے ہو تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سامنے رکھنا چاہیے. طاہر الاشرفی صاحب آئے اور انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے، اور یہ بڑی اتھارٹی سے کہہ رہے ہیں، ان کی بات چیت دونوں
فرائق سے ہوئی ہے جو کہ گورنمنٹ کی پارٹی اور دوسری سائڈ سے بھی, اور انہوں نے کہا یہ جو 15 ڈیمانڈز انہوں نے مانگی ہیں جو کہ میں نے پہلے پڑھی تھیں, جو کہ اخبار میں آئی تھیں, وہ نہیں ہیں, ایسی کوئی انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی ہے. تو پھر انہوں نے ڈیمانڈ کیا کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے ابھی تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے. مجھے پیچھے سے نہیں, انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے ابھی ایک میکنزم طے ہوگا, ایک چیز طے ہوگی. یہ پیغام لے کے گئے تھے کہ یہ گورنمنٹ نے کہا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں مثبت ہیں, ان کا مثبت ان چیزوں پہ رد عمل آیا ہے. یہاں ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی, وہ آئین نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں گردنیں کاٹو. انہوں نے کہا جی نہیں, ہم آپ کے آئین کے تحت یا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ کے ہاں جو 3 دن سے قیامت برپا تھی وہ نیچے ہو گئی, میرا خیال ہے اب ختم ہو جانی چاہیے وہ. اب اگلی شروع ہو گئی جی وہ جمہوری نظام نہیں مانتے. وہ بھائی خدا کا واسطہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے فاٹا کے اندر آپ کا وہی نظام ہے جو آپ کا لاہور میں ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. وہ آپ کے نظام کے تحت ہے ہی نہیں, وہاں FCR ہے, یہاں آپ کا ایک دونوں جگہ علیحدہ چیزیں ہیں. وہ ابھی بڑے آگے کے مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے پی جے میر صاحب کہ یہ بے گناہ انسانوں کا خون بہنا بند ہو. میرے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے. جب یہ ہو جائے گا سیز فائر, پھر آگے باتیں چلے گی. کیا دی چھوڑنے ہیں, نہیں چھوڑنے ہیں, شریعت آنی ہے, کیا ہونا ہے, یہ ابھی میں سمجھتا ہوں پہلے مرحلے سے گزر بڑی دور ہے. میرے خیال میں پہلے میں نے جو بات عرض کی تھی بڑی مختصر سی, تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو چیزیں کچھ دوستوں کا تھا کہ اس کو بڑی شفافیت ہونی چاہیے, بڑا اوپن ہونا چاہیے, تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بہت ہی سینسٹیو. پچھلے 10-12 سال سے یہ عذاب جو نازل ہوا ہے, اس کو آپ وہ باتیں جو باتیں پازیٹیو ہوں ان کو آپ ڈسکس کر لیں, باقی باتوں کو ابھی پردے کے پیچھے رہنا چاہیے جب تک کہ آپ کی بات کسی منطقی انجام تک نہ پہنچے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میرے منہ سے یا میرے چھوٹے بھائی کے منہ سے یا میر صاحب کے منہ سے یا چوہی صاحب کے منہ سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے جو کسی کی دل آزاری کرے, جو کسی اور چیز کا پیشیمہ بن جائے, تو اس لیے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز جو سمجھتا ہوں, جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم آئین کے تابع رہ کے بات کریں گے, تو آئین میں یہ بات درج ہے کہ فاٹا کس طرح مینج کیا جائے گا. تو وہ باتیں, اور جہاں تک آپ شریعت کی بات کرتے ہیں نا, طاہر اشرف جی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کام ہے ان اکابرین کا, ان علماء کرام کا, ان علماء دین کا جو مختلف فقہ سے تعلق ہے ان کا. وہ بیٹھ کے طے کریں, وہ طے کریں گے کہ کون سی شریعت کس طرح کی شریعت اور کیسے شریعت کو لاگو کیا جائے. جو بیسک چیزیں وہ تو لاگو ہیں, شریعت کوڈ آپ نہیں, لیکن آپ ان سے یہ ڈکٹیٹ لیں گے جب آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن نہیں. میں وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ بات بالکل اس میں وزن ہے کہ پہلے تو آپ امن. اس میں ایک اور میسا میں آپ کو عرض کروں, پاکستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ضرور ہے, بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک مورلی یہ ایک اخلاقی دباؤ جاری رکھا جائے امریکنز کے اوپر کہ آپ اس قسم کی حرکات سے باز رہیں. اور میرے خیال میں آپ نے ان کے بہت سارے لوگوں کا بیان بھی پڑھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیورنگ دی پیس ٹاک ہم اس کو بالکل دیکھیں گے اور سیریس اس کو ٹیک اپ کریں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو طاہر کہہ رہے تھے, اس میں بہت ساری قوتیں شامل ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف امریکن شامل ہیں, بہت سارے لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہے, بہت ساری آپ کے برادر ملک ہیں اس میں جن کا اس میں حصہ ہے, اور جن کا اس میں پریکٹیکلی حصہ ہے, جس میں بھارت بھی شامل ہے, جس میں اور بہت سارے اسلامی ممالک شامل ہیں جس میں ان کا اس میں تھوڑا تھوڑا جن کا اپنا حصہ ہے. لیکن اس میں بہت ساری ذمہ داری آتی ہے طالبان پہ. وہ وہاں کے چپے چپے کو جانتے ہیں, وہ وہاں کے ہر گروپ کو جانتے ہیں, وہ سرحد کے اس پار بھی اور سرحد کے اس پار بھی سمجھتے ہیں, جس کی طرف اشارہ کیا طاہر اشرف صاحب نے کہ وہ بھی جانتے ہیں جہاں سے سرحد پار سے کون سے گروپس ہیں جو کسی کے ہاتھ میں کھیل کے پاکستان میں, اس کے لیے ان کو بڑی ذمہ داری انجام دینی پڑے گی, ان پہ نظر رکھنی پڑے گی اور ان کو روکنا ہوگا. اچھا, سختی سے روکنا ہوگا. امیر صاحب اس پہ ذرا تھوڑا سا واضح کریں. 59 گروپس ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیے ISI نے, 59. اب 59 گروپس میں آپ ایک سے بات کر رہے ہیں, 2 سے کر رہے ہیں. رحیم یار خان میں آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا, ابھی طاہر صاحب نے بتایا پشاور میں کیا ہوا. یہ اب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیسے کریں گے, آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, بہت سی باتیں ہو چکی ہیں اور میں نے ابتدائی بات تھوڑی سی اس میں ایک بات واضح کر دی تھی اور ساری گفتگو اسی پر ہوئی ہے کہ گیلری سے پلے نہیں کریں. اگر یہ ڈیمانڈ کسی نے دیے بھی ہیں تو گیلری سے پلے کرنے کے لیے دیے.
ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اگر یہ جواب میں یہ بھی ایکسٹریم ڈیمانڈ دے دیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی, بات اندر خانے جو ہونی ہے ہو رہی ہے. لیکن جو پہلی بات آپ کے اس سوال کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں, پہلے وہ کہہ لوں پھر میں بنیادی بات کروں گا. آپ نے کہا 59 گروپ ہیں, آپ سمجھیں 5,900 اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس دیوار میں سے, اس میں سے آپ 300 نکال لیتے ہیں, دیوار کھڑی رہے گی؟ یہاں دیوار کے گرنے کے لیے آپ کو ایک دھکا دینا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اگر 59 گروپ میں سے 30 گروپ کو آن بورڈ لے لیتے ہیں تو باقی گروپ سے لڑائی ضرور ہوگی آپ کی, لیکن وہ ڈیفرنٹ لڑائی ہوگی, اس اسٹرینتھ والی نہیں ہوگی جو اب ہے. جو لیکن میں بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اس دن ایک دن پہلے ان کی پارٹی کے جو لا میکرز تھے ان کا موڈ یہ لگتا تھا کہ چڑھ دوڑو اور حملہ کر دو, اور میڈیا میں بھی یہ بلڈ کیا جاتا ہے. رات کو کیا پیغام آیا ہے؟ ہمارے فورن منسٹر کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے, وہ امریکہ میں تھے اس وقت, کیا کوئی میسج آیا ہے؟ میں نے میاں صاحب سے پوچھا تھا. دوسری بات پوچھتا ہوں, ملا عمر کے نمائندے پاکستان میں موجود تھے, انہوں نے ایک لیٹر ڈلیور کیا ہے حکومت کو بھی, وہ یہاں لوگوں سے ملے ہیں اور جن سے ملے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. وہ کیا میسج لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے پاکستانی طالبان کو کیا میسج دیا ہے؟ کیا امریکہ سارا افغانستان کرزئی کے ہاتھ یا کرزئی کے بھائی کے ہاتھ پہ چھوڑ چلا جائے گا؟ کیا ان کے مذاکرات ان سے نہیں ہو رہے؟ جو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے, ہم اس کے اشاروں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو آپ کے مذاکرات کو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی, اور اگر یہ درست نہیں ہے تو مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں وہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ آپریشن ہوگا, ہم اس طرف جائیں گے. دعا ہماری یہ ہے کہ دنیا بھر کو کوئی عقل آ گئی ہو. دیکھیں بات سنیں, اوباما کی پالیسی اب اس جنگ سے جان چھڑانے کی ہے, جان چھڑانے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. وہ جیسے کہ میں نے کہا کرزئی پہ نہیں چھوڑ رہے, وہ وار لارڈ سے آن بورڈ تھے, وار لارڈ سے, تو ان کو طالبان سے آن بورڈ ہوتے ہوئے کیا دقت ہے؟ آپ کے خیال میں قطر میں دفتر نہیں ہوگا تو مذاکرات نہیں ہوں گے؟ بھائی سب بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان کو میسج, ملا عمر کا میسج بڑا کلیئر آیا ہے, جو چھپا ہے 1.5 اخبار میں چھپا, صرف 2 میں پورا نہیں چھاپا انہوں نے. یعنی کہ ہم ان چیزوں کو سینسر کرتے ہیں ہمارا میڈیا. چلیں اگر یہ سینسر کرتے ہیں جی ہمارا میڈیا, مجھے ایک چیز بتائیے, یہ طالبان کی ہم یہاں بات کرتے ہیں, یہاں بڑا وہ اپنے ملک کے اندر, وہ کہتے ہیں نا ہر اپنے ملک کے اندر میاں مٹھو ہوتا ہے. دا کوشچن از آن اے بگر اسکیل, پاکستان کی فورن پالیسی, بات تو پاکستان کی فورن پالیسی پہ آئی نا, جتنی بھی ڈکٹیٹس آ رہی ہیں اٹ ہٹس یور فورن پالیسی, کیونکہ یہاں سے آپ نے اپنی فورن پالیسی ڈٹرمن کرنی ہے کہ آپ امریکنوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, آپ کتنا ان کے ساتھ آگے جائیں گے. یہ نیٹو سپلائز میں آپ نے دیکھ لیا ہر چیز. سو بات تو یہاں آ رہی ہے. یہ تو مذاکرات تو ہم کر رہے ہیں, جس طرح طاہر اللہ شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ امن آئے اس ملک کے اندر, وہ تو امن اس وقت آئے گا کہ اگر ہم کہیں امریکہ گیٹ لاس, ہم خود کریں گے. Now, can that happen? میرا خیال ہے میر صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ہم نے کم از کم 35 برس میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی اپنی کوئی انڈیجنس پالیسی سرے سے ہے ہی نہیں, اور جسے ہم افغانستان کا جہاد کہتے تھے, اور اس میں جو پاکستان نے اپنا رول متعین کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت دنیا کے 142 ممالک تھے, وہ سب پاکستان کی پشت کے اوپر موجود تھے, اور جو پالیسی اس وقت بنی ہوئی تھی, ہم تمام افغان جہادی گروپوں کی پشت کے اوپر کھڑے تھے اور حلالانیہ کھڑے تھے. پھر پوری دنیا سے وہ لوگ کہ جو جہاد کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, انہیں دعوت دے رہے تھے کہ وہ پشاور آئیں, وہ فاٹا میں آئیں. اور ہوا کیا؟ یعنی امریکہ نے تو اپنا مفاد حاصل کیا اور امریکہ واپس چلا گیا. وہ جو ساری دنیا سے بلا کے یہاں جمع کیے تھے, پھر امریکہ کو وہ برا لگنے شروع ہو گئے. وہی اسامہ بن لادن کہ جو ان کی آنکھ کا تارا تھا, جس کا ان علاقوں کے اندر ہونا بہت ضروری تھا, وہی اسامہ بن لادن ان کا سب سے بڑا دشمن ہو گیا. اور یہ تو تباہی آئی ہے نا, یہ امریکہ کی اپنی پالیسی کے نتیجے میں اور پاکستان کی کوئی پالیسی نہ ہونے کے نتیجے میں آئی ہے. یعنی یہ سارا کچھ 9/11 کے بعد ہوا, جو کہ ہلری کلنٹن نے کلیم بھی کیا. اور معاف کیجئے گا کہ آپ برا نہ بنائیے گا کہ ہمارے حکمران جو کمانڈو تھے, انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کے آگے بالکل لملیٹ ہو گئے. انہوں نے پارلیمنٹ, مثلا یہی واقعہ ترکی میں ہوا. آج تو نہیں ہے نا کمانڈو ترکی میں عرض کرتا ہوں, آج نہیں ہے, لیکن میری بات ذرا ترکی میں یہی انہیں کہا گیا تھا, اور $35 بلین بھی دیے گئے تھے. انہوں نے کہا ہم اپنی پارلیمنٹ کے پاس لے جاتے ہیں. اگر ان کی اس وقت کی خود ساختہ پارلیمنٹ کے اندر بھی وہ لے جاتے نا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اجتماعی ضمیر امریکہ کو کبھی قبول نہیں کرتا. میرے ایک دو فکرے رہ گئے ہیں صرف. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میزریبلی فیل ہے اپنی ذاتی کوئی پالیسی بنانے میں اور اپنا مفاد پوری دنیا کے سفارت خانوں کو بتانے میں. اس کی ضرورت ہے اور ہماری اس حکومت کا وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں. تھوڑی دیر اب تھوڑے عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی ڈائیورشن آپ نے دیکھی ہے. جیسے ابھی آپ نے ٹریڈ کا دیکھا یورپین یونین کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان دوسرے ممالک پہ بھی اپنے دروازے کھولے گا. چین کے ساتھ اتنے کب سے نہیں کھولے ہوئے؟ یورپین یونین امریکہ میں فرق کیا ہے؟ اس طرح پازیٹیولی اور پریکٹیکلی آپ نے کبھی بھی اسلام دوستوں کے ساتھ اپنا رویہ نہیں رکھا. چائنا ہمیشہ آپ سے دور جاتا رہا. جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا اس میں آپ سب کے ساتھ چل رہے ہیں, یہ مجبوری ہے آپ کی. نہیں میر صاحب نہیں, اس پہ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. جس طرح اسٹرانگلی آج آپ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں, ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے. اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ تو سعودی کے ساتھ لیکن شیخ صاحب ایک اگر آپ ایک ڈائریکشن میں اگر آپ جاتے ہیں, از دیٹ گڈ فار یو؟ نہیں, ناٹ ان ون ڈائریکشن. آپ دیکھیں نا مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے مختلف ایگریمنٹس یا ایم اوز سائن ہو رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اب ایک ہی جگہ آپ اپنے آپ کو مرکوز. پچھلے یہ اس میں کوئی شک نہیں, پچھلے برسہ برس سے آپ کی جو پالیسیز تھیں وہ صرف اور صرف امریکنز کے لیے تھی. امریکنز کے ساتھ آپ ڈیلنگ کرتے تھے, انہی کی پالیسیز کو آپ ٹو کرتے تھے, انہی کے ساتھ آپ اپنا معاملات چلاتے تھے. باقی بھی تو تھے, اتنا زیادہ نہیں. ایک فکرہ میں نے بھی کہنا ہے, اگر آپ اگر پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کا سرکاری دورہ کر کے اور باہر نکل کے یہ کہے کہ ہمیں اپنا گھر ان آرڈر رکھنا چاہیے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کی وجہ کیا تھی, کتنی چینج ہم اپنی پالیسی میں لا چکے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو شرمندگی ہے کہ آپ کے گھر سے انسیڈنٹری ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. حالانکہ امریکہ کنوکشن یہ ہے کہ اس حالات کا ذمہ دار امریکہ ہے, پاکستان نہیں ہے. نہیں, آپ ذمہ دار ہے اس کے. بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جس دن میاں نواز شریف نے یہ بات کہی نا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے, پاکستان کی تاریخ کا یہ بیان بہت اہم ہے. آپ اپنا گھر نہیں ٹھیک کریں گے, آپ امریکہ افریقہ جسے مرضی جو مرضی کہتے رہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ, چوئی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, جس وقت وہ ڈکٹیٹر پالیسی ولیسی بنا رہا تھا اس وقت ان کی جماعت ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس ڈکٹیٹر نے ملک کے 22 لوگوں کو بلایا تھا. آپ کے ہاں وہ منٹ پڑے ہوئے ہیں, کوئی منگوا لے ایوان صدر سے. 22 پارٹیوں میں سے 16 نے اسے کہا تھا کہ جناب امریکہ کے ساتھ جائیں. چین نے اسے کہا تھا امریکہ کے ساتھ جائیں. سعودی عرب کے شاہ کو اس نے صبح 7 بجے اٹھایا تھا. 7 بجے کبھی تاریخ میں نہیں ہوگا کہ مجھے یہ میسج آیا کیا کروں. نمبر 1 بات یہ ہے, آج کی ہم بات کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہاتھ پیر مارے جا رہے ہیں. اس میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ جو یورپی یونین والا آپ کو, لیکن مجھے یورپی یونین کے سفیر نے خود کہا کہ مسٹر اشرفی وی گیو دس بٹ. میں نے کہا بٹ پہ تو خاموش کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ پورا کون کرے گا؟ آپ کے اگر آرڈر کوئی آ گئے ہیں تو یہ رات جو آپ کی لائن اڑا دی گئی ہے, آپ کی ساری خود ماشاءاللہ انڈسٹریلسٹ ہیں. اگر آپ نے پرسوں کچھ بھیجنی تھی شپمنٹ اور آپ یورپ کو جانتے ہیں کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کینسلڈ. ٹھیک, ہم بڑے برے پھنسے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ آپ کے تعلقات گزشتہ 5-6 سالوں میں ٹھیک نہیں تھے. اب آ کے پرویز مشرف کے معاملے کے ساتھ وہ اب بھی اٹیک ہیں, لیکن وہ اس چیز کا احساس رکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو نکالنا بھی ہے. لیکن بات وہیں پہ آ جائے گی کہ گھر ٹھیک کریں گے, لیکن آپ کو آگے امریکہ نے ٹھیک کرنا ہے, نہ آپ کو آگے افریقہ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور افغانستان ایک آزاد ملک ہے, ہندوستان ایک آزاد ملک ہے. نہ وہ آپ کے ہاں پتھر مارے نہ آپ ان کے ہاں پتھر مارے. اگر آپ ان کے ہاں پتھر ماریں گے, انہوں نے بھی پتھر رکھے ہوئے ہیں جنہیں وہ خودکش کی صورت میں بھیجتے ہیں آپ کے پاس. یہ آپ کا کیا خیال ہے آج جو پشاور میں ہوا ہے یہ طالبان نے کیا ہے؟ آپ کی کامرا بیس پہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو ابھی رات ہوا ہے کراچی میں یہ کون کر رہے ہیں؟ بھئی یہ وہ ہیں جو سال 1 سے افغان انٹیلیجنس آپ کے بارڈر کے اوپر بنا رہی ہے کیمپ, کیونکہ انہیں ایک بات پتا ہے
کہ جس وقت امریکہ جائے گا اور ملا عمر کابل کی طرف جائے گا تو پاکستان اس کی مدد کو لیے آئے گا. آپ کے لیے وہ بندوبست کر رہے ہیں. آپ اگر یہ اپنی پالیسی بنا لیں جو میاں صاحب نے بات کہی ہے کہ جناب ہم نے اپنا گھر ٹھیک کرنا, ہم نے کسی کے گھر میں پتھر نہیں مارنا, کوئی ہمارے گھر میں پتھر نہ مارے, یہ ہے بڑا مشکل کام. پی جے صاحب یہ مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ یہ کر گزرے پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں پالیسی کی بات, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, 4-5 منٹ رہ گئے. مجھے یہ بتائیے پالیسی پہ آج جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ تھوڑا سا ہٹ کے کہ پاکستان اگر وہ کہتے ہیں نا جب خوش ہوتا ہے, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو سارے خوش ہوتے ہیں, چیئرمین پی سی بی کو ہٹا کے ایک ایڈ ہاک کمیٹی لگا دی جس میں آپ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کمیٹی میں ڈال دیا ہے, ایک فارمر چیف منسٹر کو آپ نے ڈال دیا ہے کہ جو کہ ایک ان کے بیانات بھی آئے ہیں کہ انہوں نے 35 پنچر بھی کہیں لگا دیے ہیں. اب بات آ رہی ہے کہ ڈو یو تھنک دس واز دا رائٹ وے جب آپ کا ایک فورن وزٹ سے باہر اتنی آپ ایک سینسیو گفتگو اور امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں. از اٹ اے ویری امپورٹنٹ ایشو؟ It is a very important issue. Oh, yes, it is. No. Because you are دیکھیں, میں destroying an آپ کو organization. I'm sorry, میں sir. گزارش کروں, You are destroying an اب میں organization. آپ کو گزارش کروں, ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں. آج ڈیسیژن میری گزارش سن لینا, ایڈ ہاک کمیٹی بن گئی نا, کیوں بنی ہے؟ غلط بنی یا ٹھیک بنی, میں میر صاحب میرا But you've disrupted a میرا situation. پوائنٹ آف ویو سن لینا آپ, غلط بنی یا ٹھیک بنی, ہر یہ تو وہ نہیں, there are two things. Either غلط ہے یا ٹھیک ہے. گزارش سن لیں آپ, میری پہلے گزارش سن لیں پھر اس کے بعد آپ ضرور کہیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہر پالیسی میکرز ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوگا. میں کہتا ہوں جی غلط بنی یا ٹھیک بنی, لیٹس ویٹ فار دی ریزلٹ. آیا اس ایڈ ہاک کمیٹی اگر وہ جو آپ کے ذہن میں اگر ڈیلیور کرتی ہے تو آپ پھر یہاں پہ کہتے ہوں گے کہ جی بہت اچھا کیا. نہیں جی, بٹ واٹ از دا نیسیسٹی جب آپ کے پاس ایک الیکٹڈ چیئرمین ہے پی سی بی کا؟ نہیں ہے, اس کا ٹائم اب ختم ہونے والا ہو گیا. غلط نہیں, ابھی نہیں ہوا. آپ نہ کیجیے, دیکھیں نا, let's be fair. میں کہتا ہوں میں نے آپ کو ایک بڑی مختصر سی بات کی ہے کہ میں نے 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ایک تو میں پالیسی میں کر رہی ہوں کہ میرا اس میں کوئی ایسا ان پٹ نہیں ہے اس معاملے میں. چلیے پھر ان کا لیتے ہیں نا, آپ بتائیں جی. میر صاحب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, یعنی میاں فیملی اور ان کا مائنڈ سیٹ, تیسری دفعہ وزیر اعظم ہے اور 6ٹھی دفعہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے اپنے ذاتی وفادار لوگوں کو اداروں کے اوپر لگانا. آج تک ظاہر ہے میں تو لوریا ہوں, مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سب پتہ ہے, یعنی سارا, یعنی ہر کارپوریشن, ہر انڈیپینڈنٹ ادارہ انہوں نے برباد کر دینا ہے. نادرا کا جو تباہ حال کیا ہے, اور اس میں یہ کوئی اخلاقی بندھن بھی نہیں سمجھتے. ان کے بچوں کو, یعنی ساری چیزیں موجود ہیں نا, ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کی بیٹی کو جو بدتمیزی کی ہے, آپ اندازہ کریں, یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. وہ بندہ بھی موجود ہے جس کے گھر کو اتنا پریشان کیا کہ وہ ہار پاؤں پھول گیا اور چلا گیا وہاں سے. یہ طریقہ کار ہے. کیوں جی امیر صاحب, آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے؟ جی اس میں میاں صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ پیٹرن ہے جی, جو قصور ہے وہ نظم سے ٹھیک ہے. آپ کو کیا پڑی ہوئی اور ان کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی, میں نے طے کیا ہوا ان کے خلاف آج کل میں نے بات نہیں کرنی کیونکہ بہت کی تھی میں نے. اب کیا شوق ہے یار, انٹرم بننے کا شوق, اب اس کا شوق, اس کا, ان کو میاں بیوی کو شوق ہے کسی اہم مقامات پہ رہنے کا. اور یہ پریشر, میاں صاحب ہر قسم کا پریشر تو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے اچھا اس میں یہ خوش ہوتے ہیں تو جائے اسی پہ جان چھوڑے. امریکہ کی ایمبیسڈری تو نہیں مانگے گا نا, اسی پہ لگا رہے. اچھا اوکے, یہ بات تھی, کہانی وہ تھی, کہانی لگا گئے, کہانی لگا گئے. جی اشرفی صاحب فائنلی اس پہ کیا ہے؟ باقی تو باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہہ دی, سیٹھی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں, تو یار دے دیں. آپ کرکٹ بورڈ کی چیئرمین کیوں چھیڑنا چاہتے ہیں ان سے, کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جی, پھر فائٹ کریں. وہ پارلیمنٹ کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں. اوکے جنٹلمین, تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. تھینک یو فار واچنگ Q&A with PJ Mir. یس, آن اے لائٹر سائڈ بات تو ہو گئی, لیکن اٹ از اے سیریس سائڈ, کیونکہ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, ادارے جب ہم اتنے بڑی گلوبل ایک اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں, گلوبل بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, فارن پالیسیز پہ بات کرتے ہیں, جب آپ کے ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز ٹھیک نہیں ہوں گے اور صحیح طرح نہیں چلیں گے, بیکاز یہ شارگ ہوتی ہے ایک باڈی کی, اور باڈی کے اندر اگر کہیں کلاٹنگ آ جاتی ہے تو پھر باڈی فنکشن نہیں کرتی ہے. تو یہ اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے, پرٹیکولرلی اس کرکٹ کے اوپر, بیکاز آبویسلی کرکٹ میں آپ سب یہاں پیار کرتے ہیں اس کھیل کا, کیونکہ ہمارا ایک نیشنل سپورٹ ہے ہاکی کے ساتھ, اسکواش کے ساتھ. اور آف کورس اگر یہی انسٹیٹیوشنز اگر ہم آج ان کو پولیٹیسائز کر دیں جو کہ ہو رہے ہیں,
تو پھر ہم انسٹیٹیوشنز یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو پھر ہم ان کی کیا بات کریں گے. یہ وقت ہے, جیسے اشرفی صاحب نے بھی کہا, شیخ صاحب نے بھی کہا, میر صاحب نے بھی, چودھری صاحب نے بھی, آئی تھنک یہ وقت ہوئی ہے کہ ہمیں ہر چیز کو ایک بڑے سینسیبل طریقے سے لینا چاہیے, اور سینسیبل طریقے سے لیں گے تو آئی تھنک اس میں ایک ریشنلٹی آئے گی, کنسیڈریشن آئے گی, اور ایک انڈرسٹینڈنگ آئے گی. یہ ایک ہی طریقے سے آئے گی, میں ختم کر دوں اور ہم ہو جائیں, which means looking after the interest of Pakistan and all the countries where we live. خدا حافظ.